السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا یہ عظیم الشان سیمینار جو پاکستان کے قرب و جوار دور و نزدیک کے علاقوں سے تشریف لائے ہوئے یہ پروقار معزز اور محترم موقر جو لوگ دورۃ الحدیث مکمل کر چکے وہ تشریف فرما ہے، تنظیم المدارس سے عالمیہ سال 2 مکمل کر چکے وہ جلوہ فگن ہیں اور اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ اور میرے محترم اساتذہ گرامی قدر جو میرے دستے راست ہیں، جو قدم بقدم میرے ہم سفر رہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ کبھی مجھے کوئی عنوان دے دیتے ہیں، کبھی کوئی عنوان دے دیتے ہیں۔ پہلے ایک عنوان کا انتخاب کیا کہ آپ نے آنے والے طلباء کو یہ کہنا ہے، پھر 2-4 دن کے بعد شاید ارادہ ان کا بدل گیا کہ ایک اور عنوان دے دیا۔ غالباً یہ 30 مرحلہ پر ایک عنوان میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، جیسے مزاج یار میں آئے۔ قرآن مقدس، احادیث نبویہ، ان ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ کہ اللہ جل جلالہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے 5 امور کی بطور خاص حفاظت کریں، جس میں دین کی حفاظت ہے، نفس کی حفاظت ہے، انسانی جان کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، اور عقل کی حفاظت ہے۔ قرآن و سنت کے تمام مضامین کو آپ پڑھیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ 5 امور ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر ان امور کو محفوظ کرنے کے لیے جو انسان، جو محقق اپنی تعلیمات کو آگے بڑھاتا ہے، اگر اس نے کوئی جزئی ایک مسئلہ سے متعلق نہیں بھی پڑھی تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ذہن ایک ایسے نقطہ پر پہنچ جائے گا کہ اس کا احساس یہ کہے گا کہ یہ معاملہ ایسے ہے۔ اس لیے مفتی کو یہ عنوان بطور خاص پیش نظر رکھنا چاہیے، چونکہ وہ عقائد ہوں، اعمال ہوں، اخلاقیات ہوں، عقود ہوں یا عقوبات ہوں، ان سارے مسائل کا حل
اس میں ہے کہ بندے کا مطمع نظر یہ ہو کہ اللہ جل جلالہ 5 چیزوں کی حفاظت کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، اور پھر جس چیز کی بھی حفاظت کی جائے اس کو 2 پہلو ہیں، ایک اقدامی پہلو اور ایک اعراض کا پہلو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے ایک ہے ایجابی پہلو اور دوسرا ہے اس کا سلبی پہلو۔ اور اس بات کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے یہاں سے لاہور جانا ہو، گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، وہ ڈرائیور ایک ہی رفتار میں نہیں جاتا، کبھی وہ دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی وہ آگے بڑھتا ہے، کبھی دوسرا گیئر، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا گیئر، کبھی روک بھی لیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈرائیور مخلص نہیں ہے۔ اصل میں لاہور تک پہنچنے کے لیے جن مراحل سے اسے گزرنا ہے یہ انہیں مراحل سے گزر رہا ہے۔ جہاں مناسب محسوس کرتا ہے گیئر چوتھا ہونا چاہیے، چوتھا گیئر لگا دیتا ہے۔ محسوس کرتا ہے کہ ٹریفک زیادہ ہے، تیسرے پہ آ جاتا ہے، دوسرے پہ آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو چلنے کی گنجائش نہیں، گاڑی کو روک لیتا ہے۔ اصل میں یہ صحیح ڈرائیور ہے۔ اور جو کہے کہ میں نے شروع سے ہی 80 میل 90 میل کی رفتار سے چلنا، بس میرا مقصد ہی یہ ہے، یہ صحیح ڈرائیور نہیں ہے۔ حالات کو دیکھ کر انگڑائی لینا، حالات کو دیکھ کر اصلاح کرنا، حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا، اصل میں یہ ایک بڑا کام ہے۔ بالکل اسی طرح ہم دیکھیں، ایک مالی کا کام تو چیزوں کو اگانا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی تو وہ اگا رہا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی جڑی بوٹیوں کو تلف کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ مخلص نہیں ہے۔ یہی اس کا اخلاص ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو برقرار رکھ رہا ہے، اور جو چیز جسے محفوظ کرنا ہے اس چیز کے لیے کوئی خلاف چیز چلتی ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے۔ وہ جس چیز کو آگے بڑھاتا ہے یہ اس کا اقدام، یہ ایجابی پہلو ہے، اور وہ چیز جس کو اس نے توڑ پھوڑ کرنا ہے، جس نے اسے گدال کے ساتھ، رمبے کے ساتھ، کسی کے ساتھ تلف کر دینا ہے، یہ اس کا سلبی پہلو ہے۔ اور یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے دین کا ایجابی پہلو، جو ہم نے اقدامات کرنے ہیں نا، اقدامات کرنے ہیں، اور ان اقدامات سے ہم نے دین کو، اسلام کو محفوظ کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے عقائد ہیں، سب سے پہلے عقائد، اور اس کا ایجابی پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص عقائد کے حوالہ سے وہاں پر آگے بڑھتا ہے، سادہ سے لفظوں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایک ہی سانس میں وہ سب کچھ اقرار کر جاتا ہے، احساس لے جاتا ہے، یہ اس کا اقدام ہے، یہ ایجابی پہلو ہے۔ اعمال کو اختیار کرتا ہے، کبھی نماز میں کھڑا ہے، کبھی روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ کی طرف ہے، حج کے لیے بڑھ رہا ہے، یہ اس کا اقدامی پہلو ہے، ایجابی پہلو ہے۔ اور یہ شخص جو اصولی عقائد، اصولی عبادات اور احسانیات، جب انہیں یہ اختیار کرتا ہے تو یہ بندہ، یہ انسان پیش رفت کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ مگر یہی کافی نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کو یہاں پر یہ جھٹک دیتا ہے، راستے سے روک دیتا ہے۔ وہاں پر اس کو سلبی پہلو کہا جاتا ہے۔ دشمنان اسلام سامنے آئے، سمجھاتا ہے، نہیں سمجھا سینہ سپر ہو جاتا ہے، دو بدو لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ حصہ بھی تفہیم کا ایک حصہ ہے۔ اب یہاں پر یہ سلبی پہلو ہے۔ پہلے تھا کہ ایک آدمی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اقدام کرتا ہے، اب یہ کسی چیز کو سلب کر رہا ہے۔ اور بالکل اسی طرح کہ ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد وہ کافر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، الیاذ باللہ،
اب یہ اس کے سینے سینہ سپر ہو جاتا ہے کہ تجھے کسی نے مجبور کیا تھا کہ تو مسلمان ہو، مگر اب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد تو واپس نہیں جا سکتا۔ اب یہ اس کا سلبی پہلو ہے۔ اب یہ شخص جس وقت کے سامنے بدعات آتی ہیں وہ سینہ سپر ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں اسلام کے مزاج سے ٹکر کھا رہی ہیں، اختیار کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یہ اس کا سلبی پہلو ہے۔ آپ ذرا غور کریں، صرف ایک دین کی بات ہے نا کہ دین کے اندر ایک ایجابی پہلو اور دوسرا سلبی پہلو۔ حفاظت نفس میں بھی یہ دو پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایجابی پہلو، سلبی پہلو۔ جب کوئی شخص اپنے جان کی حفاظت کے لیے توالد و تناسل کی وہ ترغیبات دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفس کے ایجابی پہلو کے اختیار کر رہا ہے۔ جان کو باقی رکھنے کے لیے ملازمت کا اختیار کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، زمیندارہ کرتا ہے، کارخانے لگاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام حفاظت نفس کے ایجابی پہلو ہیں، مگر یہ پیش رفت کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ بعض اوقات رکاوٹیں درمیان میں آ جاتی ہیں، درمیان میں رکاوٹیں آتی ہیں کہ یہ ان سے نبردآزما ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کا یہ اختلاف کرتا ہے۔ سانپ درمیان میں آتا ہے، اس کا یہ مار دیتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ بچھو کو مار دیتا ہے۔ پیسٹی سائڈ میں چلے جائیں، ہزاروں لاکھوں پتنگے یہ مار دیتا ہے۔ یہ حفاظت نفس کا سلبی پہلو ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے نسل کی حفاظت، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ شخص آگے بڑھتا ہے، اس کا بھی ایجابی سلبی، ایجابی سلبی۔ مال ہے، عقل ہے۔ اب یہ سارے پہلو ذرا غور کریں، اب جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ حفاظت دین، نفس، نسل، مال، عقل کے لیے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو معمول کے مطابق جو احکام ہوتے ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں۔ عام حالات میں جو احکام الہیہ ہیں، جو حضور نے ارشاد فرمایا، ہم انہیں اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ بات مفتی کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ مگر بعض ہنگامی حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہاں ایک بندہ ممنوعات پر جب عمل کرتا ہے اللہ پھر بھی راضی ہوتا ہے، محظورات پر عمل کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ عمل کرنا چاہیے مشروعات پر، مگر یہ بندہ مشروعات پر اب نہیں، ممنوعات پر عمل کرتا ہے۔ ہنگامی حالات ہیں، شرعی طور پر یہ بھی اس کے لیے اعزاز کی بات بن جاتی ہے۔ عام حالات میں، اور یہ نقطہ یہی بس یہاں سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو معاملات مشروع ہیں شریعت کے مطابق چلنا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں ممنوع ہیں، وہ کام نہیں کرنے، مگر ہنگامی حالات میں وہ ممنوع کام بھی اس بندے کے لیے مشروع بن جاتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک فتویٰ آ جاتا ہے، ایک فتویٰ آ جاتا ہے، اور فتوے میں ایک چیز سامنے آتی ہے، بھئی معاملہ تو یہ، مثلا ایک آدمی آ جاتا ہے، بوڑھا ہوں، ضعیف العمر ہوں، پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا میں سود پر پیسے لے سکتا ہوں؟ بھائی سود تو لینا حرام ہے، ناجائز ہے، کون کہتا ہے جائز ہے؟ مگر آپ بحیثیت مفتی کے سوچیں گے ضرور کہ اگر آج اس نے یہ مال نہ کھایا تو یہ مر جائے گا، تعاون کوئی کرے نہ کرے، اب جو ممنوع علاقہ تھا یہ بندہ اس علاقے میں بھی چلا جائے گا، اللہ جل جلالہ پھر بھی سے ناراض نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے جو مفتی کے لیے انتہائی حساس مرحلہ ہے کہ کب اس نے اس میدان میں جانا ہے اور کب وہاں سے رکنا ہے۔ جبکہ مشروع کاموں کے اندر یہ حالات تو بڑے عجیب ہیں، اور ہنگامی حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات 7 مقامات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، حالت ہنگامی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی حالت وہ ضرورت کی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالت ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس بندے نے، اس شخص نے، اب معاملہ ایسا آ چکا، اس شخص نے اگر ناجائز چیز کا استعمال نہ کیا
ممنوع چیز کا استعمال نہ کیا تو یہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو یہ ڈیمیج کر بیٹھے گا. دین ہے، نفس ہے، نسل ہے، مال ہے، عقل ہے، یہ کوئی نہ کوئی یہاں پر کاروائی دکھائے گا. بھائی ان 5 چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص وہاں پر لچکدار ضابطے کا استعمال کرتا ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ممنوع چیز کا استعمال نہ کرے تو اس کی جان تلف ہو سکتی ہے، اس بندے کی جان تلف ہو سکتی ہے. یہ صرف ایک چیز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہ عنوان بڑا لمبا ہے. ایک آدمی ممنوع چیز کا استعمال نہیں کرتا، اس کی جان تلف ہو سکتی ہے. اب یہ ہنگامی حالت اسے کہا جائے گا ضرورت، حالت ضرورت. اس حالت کے اندر اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے جو غیر مشروع کام ہے وہ بھی کر گزرے. جنگل میں جا رہا تھا نا، جنگل میں جا رہا تھا، کوئی چیز دستیاب ہی نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، صحرا میں جا رہا ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، بالفرض اس کے پاس چند کیچوے آ جاتے ہیں. اب ذرا غور کریں، مثال بھی بڑی عجیب سی ہے کہ گھن بھی آتی ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، چند کیچوے، چند گڈوئے وہ پھر رہے ہیں. اچھا اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ دیکھو اس کے اندر پانی بھی ہے، دل نہیں چاہے گا مگر جان بھی تو بچانی ہے. اگر یہ شخص چند کیچوے کھا جاتا ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا، اللہ ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے اپنے نفس کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے یہ اقدام تو نے کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنی ممنوع چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ناجائز ہیں. ایک آدمی کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ شخص جس کا لقمہ پھنس چکا ہے، فقہا بڑی عام سی ایک مثال عطا فرماتے ہیں، اب لقمہ نہ باہر آتا ہے نہ نیچے جاتا ہے، پانی کو دیکھا پانی ہے نہیں، سوائے شراب کی بوتل کے کچھ اور پڑا نہیں، اب کیا کیا جائے گا؟ اب آپ بحیثیت مفتی کے کیا فرمائیں گے؟ یقیناً آپ فاضل آدمی ہیں اور اللہ جل جلالہ وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ جو شخص مجبور کر دیا جائے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اتنا سا پی لے شراب، اتنا سا یہ مشروب پیے کہ جس کے ساتھ اس کا لقمہ نیچے چلا جائے. اب دیکھیں اللہ جل جلالہ ناراض نہیں ہوگا، اللہ راضی ہوگا کہ جو تحفہ جان میں نے تجھے دیا تھا تو اس کی حفاظت کر رہا ہے. اب یہ ہنگامی حالت ضرورت ہے. کبھی ہنگامی حالت حاجت ہوتی ہے کہ اگر ایک ممنوع چیز کو استعمال نہ کیا جائے تو جان تو تلف نہیں ہوتی، ایمان تو نہیں چلا جاتا، وہ نسل تو برباد نہیں ہوتی، عقل تو ضائع نہیں ہوتی، مال تو مکمل طور پر فنا نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود حالات بڑے سنگین سے ہو جاتے ہیں. ممنوع چیزوں کو استعمال کرنا اس کے لیے بھی جائز ہو جاتا ہے. پہلی حالت وہ شدید ترین حالت ہے نا، اور دوسری ہے تو حالت راستہ ادھر ہی جا رہا ہے، مگر یہ حالت ایسی ہے کہ یہاں پر یہ اتنی سنگینی نہیں ہے. جو دوسرے درجے کی حالت ہے اسے حاجت کہا جاتا ہے. اب یہ بھی ایک مفتی، اور یہی وہ 2 چیزیں پوائنٹس ہیں کہ جس مفتی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس چیز کا تعلق حالت ضرورت سے ہے، وہ اپنے فتوے کو بدل لیتا ہے. وہ لکھ دیتا ہے کہ یہاں پر میں بحیثیت مفتی کے ہنگامی حالات میں اس بندے کے لیے یہ فتویٰ جاری کر رہا ہوں، اس ہنگامی حالت میں اس بندے کے لیے میں حاجت کی وجہ سے یہ فتویٰ جاری کر رہا ہوں. اور کوئی دوسرا مفتی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ ایک بندہ مر رہا ہے، بلک رہا ہے، سوائے حرام کے مال کے اور کچھ بھی نہیں، اسی کا استعمال اسی کے لیے بندے کے لیے مشروع قرار پا جائے گا، مگر دوسرے کے لیے نہیں. ایک آدمی دوسرا بھی ہے، دونوں سفر کر رہے ہیں، ایک آدمی کے پاس پانی ہے وہ دینا بھی نہیں چاہتا،
اس کے لیے ناجائز، جس کے پاس پانی نہیں اور وہ لقمہ نیچے کرنے کے لیے وہ ناجائز مشروب کا استعمال کر لیتا ہے، شرعی طور پر اس کے لیے وہ جائز قرار پا جاتا ہے۔ عموم بلوا جس کے اندر ہر بندہ ہی مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے اور یہ ہمارے مشاہدات میں بلکہ تجربات میں ہم نے چونکہ کہیں نہ کہیں نماز بھی پڑھانا ہوتی ہے، ٹائم بھی ہو رہا ہے، پہلے مسجد میں ہم 10 منٹ میں پہنچتے ہیں، جب بارش ہونے کے بعد ٹارگٹ لے کر چلتے ہیں تو وہ تو بارش ہو چکی ہوتی ہے، جب تک ہم اسی سپیڈ سے چلے تو چھینٹے اڑتے ہیں، کپڑے خراب ہوتے ہیں، آہستہ چلیں تو مسجد کے جو مقررہ وقت ہے وہاں پر پہنچ نہیں پاتے، کئی مقتدیوں کے پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بندہ تیز رفتاری سے چلے یا آہستہ چلے، چھینٹے اڑ اڑ کر اس کے کپڑوں کو لت پت کر رہے ہیں، اس کے کپڑے ملوث ہو رہے ہیں، متلوث ہو رہے ہیں۔ اب اسلام کہتا ہے یہ ہے عموم بلوا، بھائی اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس وقت اس فضا میں، اس ہوا میں، ان حالات میں اس کیچڑ سے بچا نہیں جا سکتا، اور اس پانی کے اندر وہ کسی مقامات پر تو بلکہ گٹروں کا پانی جمع ہو جاتا ہے، جہاں کہیں گھوڑے ہوتے ہیں، جہاں کہیں یہ گدھے زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے پیشاب، ان کے فضلے، وہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مگر ہنگامی حالت کی وجہ سے، عموم بلوا کی وجہ سے یہاں پر یہ اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ اسی صورت میں نماز پڑھ لیں، مقتدی ہیں یا امام ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ غور کریں، غلاظت غلیظہ، ایک ہے غلاظت خفیفہ، دوسرے غلاظت غلیظہ۔ یہاں پر وہ غلاظت، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ چوتھائی حصہ، 1 درہم جتنا حصہ اگر جسم پر لگ جائے تو معافی ہے، زیادہ ہو تو معافی نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ یہاں پر یہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو ایک آدمی اسے پلیدی اتنی سی لگ جائے تو اس کے لیے معافی ہے، حالانکہ پلیدی سے تو بچنا ہے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مگر یہاں ہنگامی حالات میں اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ ایک شخص بیت الخلاء میں بیٹھا ہے، مکھیوں کی بن بناہٹ ہے، چھوٹے چھوٹے مکھی آتی ہے، بڑی خوشی کے ساتھ آتی ہے، آدمی تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے مگر مکھی اپنا کام کر جاتی ہے۔ کپڑے آپ نے بہترین پہنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر آپ نے دیکھا کہ وہ کالے نشانات، اگر آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنے بیت الخلاء میں آ رہی ہے۔ غور کریں ذرا، وہ آپ کے کپڑے پر بیٹھتی ہے، آپ کے کپڑوں سے اسے کیا تعلق؟ نشان چھوڑ جاتی ہے، فضلہ چھوڑ جاتی ہے، مگر یہ ایسی ہنگامی حالت ہے کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ جیسے بغداد کے اندر گھوڑے بہت زیادہ تھے، وہاں پر ان کی لید سے بچا نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا کہ اگر کسی کے کپڑے پہ لید لگ بھی جاتی ہے تو یہاں پر اسے خراب قرار نہیں دیا جائے گا، یہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ یہاں پر عموم بلوا کہ ہر بندہ اس میں ملوث ہے۔ حالات بدلنے کے ساتھ ہمیں اپنے فتووں پر توجہ دینا پڑتی ہے۔ اسی طرح سے عرف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ سلیم طبیعتیں، عرف کیا ہے؟ سلیم طبیعتیں ایک بارہ میں، ایک کام کے بارہ میں کچھ حکم جاری کرتی ہیں، اسے طباع سلیمہ، وہ جس وقت کسی چیز کو پیش کرتی ہیں تو وہاں پر انسانوں کے صاحبان عقل اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس چیز کو کہا جاتا ہے یہ جی ہمارا عرف ہے۔ چھوٹی سی اس کی مثال ہے، اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو پیسے دیتا نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے، بچے بھی ہیں، اب دیکھیے یہاں پر فقہا فرماتے ہیں چپکے سے
اس کی بیوی اس کی جیب سے اتنے سے پیسے نکال لے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ ناراض نہیں ہوتا، چونکہ یہ حالت ایسی ہنگامی ہے، اور پیسے اتنے سے نکالے جس کے معاشرہ صاحبان عقول سلیمہ رکھنے والے وہ جسے کہیں کہ ہاں یہ اتنی سے تو اس کی ضرورت ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں۔ مثلا خاتون خانہ اپنے شوہر کی جیب سے 50، 100، 200 روپیہ نکال لیتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، اور وہ دیتا تو ہے نہیں، یہ 200-400 نکال لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ صاحبان عقل کہتے ہیں کہ اتنی تو آج کل ضرورت بن جاتی ہے، اور اگر وہ 10-20 ہزار نکال لے، صاحبان عقل کہیں گے یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اب یہ عرف نہیں ہے، ہاں البتہ اگر ایک آدمی جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کا مال ہو، بھائی اس کی جیب سے 20,000 کیا وہاں پر 2-4 لاکھ روپیہ بھی نکال لے اس کی بیوی، تو اسے تو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن معمول کے مطابق تقریباً جو لوگ نارمل سے زندگی بسر کرتے ہیں وہ اتنا برداشت کرتے ہیں، 500-700 نکال لیا جائے، 1000 نکال لیا جائے، تو وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ اس نے بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی حضور الجامع صحیح مسلم، وہ آگے حضور میرے خامد مجھے دیتے نہیں ہیں، شحیح، کنجوسی کر جاتے ہیں، پیسے دیتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ خود حضور نے فرمایا، جو سب سے بڑے مفتی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ اس کی جیب سے ضرورت کے مطابق پیسے نکال لیا کرو۔ اب ذرا غور کریں، اگر حالت یہی ہوتی کہ یہاں فیصلہ بس ایک ہے کہ نہیں کسی کے پیسوں کو نہیں چھیڑنا، حضور فرماتے تو جان تیرا کام جان، بس میں کیا کروں؟ نہیں، آپ نے یہ بھی راہ دکھا دی۔ یہ اسلام کا سہولت پہنچانے والا فن وہ یہ ہے کہ مفتی ایسے ہی فتویٰ نہ لکھ دے، وہ حالات کو تو دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زمانہ میں جب قحط پڑا تو آپ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا، خبردار کسی چور کے ہاتھ نہ کاٹنا۔ حالات ایسے ہیں کہ وہاں ان حالات میں تو لوگوں کی پوری نہیں پڑ رہی، ان کے پاس کھانے کا ساز و سامان نہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اس طرح سے وہاں پر ایک سزا کو ہی موقوف کر دیا گیا۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے معروضی حالات وہ کیسے ہیں، ان حالات کے مطابق پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ اور جس وقت ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم کسی نفع کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور نقصان کو دور کر رہے ہوتے ہیں، نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں، نقصان کو دور کر رہے ہوتے ہیں، اسی کا نام ہے مصلحت، اور ازالہ فساد ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم جس چیز کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جلب منفعت اور دفع مضرت۔ جلب منفعت کسی چیز کو ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دفع مضرت ہم کسی چیز کو پیچھے دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مفتی کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ضرورت کے مظاہر وہ کون سے ہیں، یہ ہنگامی حالت، ایمرجنسی کا نفاذ، یہ کن حالات میں ہو سکتا ہے، یہ مفتی کے لیے بہت ضروری ہے وہ پورے حالات کو دیکھے۔ جیسے مخمصہ کی حالت، اب یہ اسلام یہاں پر اس بندے کو یہ ریلیف پیکج دیتا ہے، جو کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ، جو مخمصہ کی حالت مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے کسی چیز کو کھانا ہے، مگر ہے کیا، غیر متجانف لاسم، وہ گناہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ شراب پڑی ہے، بھائی لقمہ نیچے کرنا چاہتا ہے، نشہ حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ جل جلالہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔
رب ذوالجلال اس بندے سے ناراض نہیں ہوتا کہ اس لیے کہ تو نے جو کام کیا ہے وہ ہنگامی حالت کی وجہ سے کیا ہے۔ دیکھیے ایک شخص بھوکا ہے، پیاسا ہے، میرے استاد محترم، اب پتہ نہیں وہ حیات ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت علامہ مولانا عبدالحق افغانی ان کا نام تھا، میں حدیث پاک ان سے پڑھتا رہا۔ وہ مجھے پیار سے کہا، مجھے حالات، وہ افغانستان سے آئے تھے، اس وقت مجھے کہا کرتے مولوی، وہ کہتے مولوی صاحب مجھے جب بھوک لگتی تھی میں ہوٹل میں چلا جاتا، ان کے ایک اپنا میں ہوٹل میں چلا جاتا، پٹھان تھے، اور میں دیکھتا کہ جو میرا بوجھ برداشت کر سکتا ہے میں اسے کہتا ہوں تم روٹی کھاتے ہو مجھے نہیں کھلاتے ہو، منگواؤ میرے لیے روٹی۔ میں نے کہا جی اگر وہ انکار کرتا، کہتا وہ انکار کیسے کر سکتا تھا، کیسے انکار کرتا کہ وہ میری کھانا میری ضرورت تھا، اگر میری جیب کے اندر پیسے ہیں، آپ کی جیب کے اندر پیسے ہیں، یقین کر لے وہ سارے آپ کے نہیں ہیں، وہ کسی ایسے بندے کے ضرور ہیں جو پریشانی کی حالت میں ہے، بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، مخمصہ کی حالت میں ہے، شدت سے اسے پیاس لگی ہوئی ہے، لو آپ کے پیسوں میں وہ بندہ بھی شامل ہے۔ تو دیکھیے ایک آدمی کے پاس تڑی لگا کر کسی سے کھانا کھانا شرعی طور پر تو جائز نہیں ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالحق افغانی خود مجھے فرماتے، کہنے لگے مولوی صاحب خدا کی قسم میں دوسرے بندوں کے پاس جاتا، کہتا ہوں پیسے نکال میرے، میں بھوکا ہوں، تیرے پیسوں میں میرے بھوک اور پیاس کے لیے پیسے شامل ہیں۔ اب ذرا غور کریں، دھمکی کے ساتھ کسی سے کھانا یہ تو شرعاً ناجائز ہے، یہ تو حرام کام ہے، مگر جب ہنگامی حالت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت شرعی طور پر یہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اکراہ تام ہو، وہاں بھی یہ ہنگامی حالت ضرورت کی پیدا ہوتی ہے، بندوق لے کر آپ کے سر پر کوئی کھڑا ہوا ہے، گولی مار دوں گا ورنہ کہو کہ اللہ دو ہے، بھئی اس وقت یہ حالت ضرورت پڑ چکی ہے اور وہ فزیکلی مارنے پر تلا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ نے کلمہ کفر نہ کہا یہ بندہ مار دے گا، تو آپ کے لیے اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ کلمہ کفر دل مطمئن رہے، اگر زبان سے کہہ بھی دیا ہے، کلمہ کفر نکال بھی دیا ہے، اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا ریلیف پیکیج ہے۔ لہذا کسی کی فوری حالت کو دیکھ کر فتویٰ جاری نہ کر دیں۔ یا میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، وہ فتویٰ لینا چاہتے، ان کی لڑائی ہوئی تو دوسرے مد مقابلے ان کی داڑھی کو نوچ لیا۔ اب وہ فتویٰ لینا چاہتے تھے کہ اس نے توہین کی ہے، لہذا فتوے میں لکھا جائے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے، سنت رسول کی اس نے توہین کی ہے اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ میں حیران ہوا، اسے تو 1 2 4 5 10 فتوے بھی مجھے دکھا دیے۔ بھائی کوئی شک نہیں، یہ داڑھی شریف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی توہین تو کفر ہے۔ مگر میں نے کہا کہ دیکھیے آپ یہ فتوے بھی لے کر پھر رہے ہیں، وہ لڑائی کی حالت ایسی ہوتی ہے، کیا اس نے آپ کی داڑھی شریف کو اس حیثیت سے نوچا ہے کہ یہ سنت نبوی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ تو بڑی گہرائی میں جا رہے ہیں، میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، لڑائی ہوئی ہے اس نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا یار میں سیدھی سی بات ہی کر رہا ہوں کہ کیا اس نے اس لیے یہاں پر تمہاری داڑھی کو نوچا ہے؟ میں نے کہا یہ کام تو عرصہ دراز پہلے موسیٰ علیہ السلام جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم جو ہے وہ تو بتوں کی پجاری بنی کھڑی، اپنے بھائی کو آپ نے داڑھی سے نہیں پکڑا تھا؟ کیا آپ نے وہ لکھی ہوئی تختیوں کو وہاں پھینکا نہیں تھا؟ مگر پیش نظر توہین نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پہلے مسلمان تھے، پکے مسلمان رہے، وہ اس لیے کہ یہاں یہ ان کا کام ہے، اس خاطر ہے۔ آج کل آپ دیکھیں، آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا، مطول میں آپ نے پڑھا،
انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے انگوریوں کو اگا دیا. شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں مولانا، آپ نے تلخیص میں پڑھا. مگر یہی جملہ جب کافر کہتا ہے تو اس کا کفر اور بھی بڑھ جاتا ہے. اور یہی جملہ کہ موسم بہار نے انگوریوں کو اگایا، بندہ مومن جب کہتا ہے تو اس کا ایمان کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے. بھئی کیا وجہ؟ جملہ ایک ہے، وہ کافر زیادہ کافر بن گیا، مسلمان اور زیادہ مسلمان بن گیا. وجہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ دونوں کا مطمع نظر مختلف ہے. کافر کا مطمع نظر ہی یہ ہے کہ ہاں یہ سارے کا سارا کام موسم کی کارستانیاں ہیں، اور بندہ مومن کا کہنا ہے کہ نہیں، یہاں پر موسم کیا ہے، یہ تو اس کا محتاج ہے. جب کہتا ہے کہ موسم بہار نے ہی انگوریوں کو اگایا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل میں موسم بہار کو بھی قوت دینے والا میرا مولا ہے. ایک کافر تھا، مزید کافر ہو گیا، جملہ وہی ہے، مگر وہ جو مسلمان تھا اور مسلمان ہو گیا. اس لیے فتویٰ دینے والا بندہ اس باریکی کی طرف ضرور جائے. ہمارے ادھر کوٹ خادم علی شاہ میں ہمارے اساتذہ جانتے ہیں، وہاں ایسا ہی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. فتویٰ یہاں پر آ گیا جناب، انہوں نے وہاں پر مقدس کلمات لکھے ہوئے تھے، توڑ پھوڑ کر وہ تو انہوں نے نیچے پھینک دیے. اب ذرا غور کریں. میں نے کہا ابھی ان سے آپ نے رابطہ قائم کیا. جی رابطہ تو قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ چیزیں نیچے پڑی نظر آ رہی تھیں. میں نے کہا ایسے نہیں. میں نے وہاں کے مولانا کو بلایا، میں نے کہا دیکھو مقدس چیزیں اینٹیں پڑی ہوئی ہیں نیچے، یہ اصل مقصد ایمانداری سے بتائیں. کہتا جی واللہ ہمارے تو ذہن میں بھی یہ بات ہے، ہم مسلمان ہیں، میں امام ہوں. یہاں پر وہ آدمی جو ہم یہاں پر ٹائلیں نہیں لگانے لگے ہیں، تو اس آدمی نے یہاں پر جو پرانی ٹائلیں ہیں ان کو ہٹایا ہے، اور یہ ہٹانے کے بعد جب ہٹایا تو کہیں نہ کہیں تو گرنی تھی، وہ آدھی ادھر گر گئی ہوں گی. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا. اب ذرا غور کریں کہ اگر آپ یہ ایک ہی بات کو لیتے کہ اس نے یہاں پر مقدس چیزوں کو نیچے بکھیر دیا، اس پر لگے کفر کا فتویٰ. دیکھیے یہاں پر مفتی صاحب بات کہاں سے کہاں تک نکل جاتی ہے. بھائی یہ ایسے حالات ہیں. دیکھا فوری طور پر ہم نقطے پر پہنچنے کی کوشش کریں. بالکل اسی طرح سے دیکھیے ہمارے ہاں جو عموماً چلتا ہے، ایک آدمی بندوق لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دو. اور یہ ہمارے ہاں عموماً مثال چلتی ہے. اچھا یہاں پارٹیشن کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر وہ بندہ منہ سے بولتا ہے تو اس کا حکم اور ہے، لکھ کر دیتا ہے تو اس کا حکم اور ہے. اور بڑی بڑی موقر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، محترم رسائل جرائد میں یہ لکھا ہوا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جس وقت دیکھا جائے کہ کلمہ کفر بندہ منہ سے نکال لیتا ہے اور اللہ اسے کافر نہیں بناتا، اس لیے کہ ایک آدمی بندوق لے کر کھڑا ہوا ہے، کہو کلمہ کفر، یہ بندہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے. جب کہہ دیتا ہے تو یہاں پر وہ کافر نہیں ہوتا، وہ تحریر کر دیتا ہے تو بندہ کافر نہیں ہوتا. تو سوچنا تو پڑے گا نا کہ یہاں پر جو پارٹیشن کر کے کہا جاتا ہے کہ ایک کے ساتھ طلاق ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی، کیوں نہ یہ فتویٰ صادر کیا جائے کہ جیسے کلمہ کفر منہ سے نکالنے والا بندہ یہ کافر نہیں ہوتا، منہ سے اگر وہ منہ سے بول کر ہی کیوں نہیں طلاق دیتا، چونکہ یہاں پر یہ مکرہ ہے، اسے مجبور کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر اکراہ تام ہے، ورنہ یہ مر جائے گا بندہ جسے مجبور کیا جا رہا ہے. تو یہ بندہ بول کر دے طلاق یا لکھ کر دے طلاق، فتویٰ واللہ عالم تو یہ جاری کرنا چاہیے، کبھی طلاق نہیں ہوگی. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پالا پڑے گا. یہاں پر دو مختلف حصوں میں ہمارے فقہاء تقسیم ہیں، مگر حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں وہ بندہ پریشان ہے. اور پھر اللہ جل جلالہ نے فمن اضطر فی مخمصۃ، مخمصہ کی حالت میں اگر کوئی بندہ مجبور کیا جاتا ہے، کھا پی لیتا ہے، وہ اس کے لیے یہ کام جائز ہو جاتا ہے.
اسی طرح سے مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حالات کو پرکھے جن معروضی حالات میں یہ بندہ سانس لے رہا ہے. بالکل اسی طرح سے کہ بعض اوقات ہمیں وہاں پر شدید ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے. جب شدید ضرر کا اندیشہ ہو تو وہاں پر بھی سمجھیے کہ یہ ایک مقام میں ضرورت آ چکا ہے. اور اس کی ہمیں مثال بھی ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرماتے میری بہن. بھائی توریہ اسے کہا جاتا ہے، یہ توریہ کہا جاتا ہے کہ بولنے والا کچھ کہہ رہا ہے، سننے والا کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے. آپ کو پتا تھا یہ بندہ اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والا، اسے کچھ اور کہا گیا تو یہ غلط اقدام کرے گا. جب اسے کہا کہ یہ کون ہے، کہا جی میری بہن ہے. اب آپ کا فرمانے والی شان ہے یہ میری دینی بہن ہے. سمجھنے والا سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید اس کی بہن، سگی بہن ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر شدید ضرورت پڑی، ایسی گفتگو کر دی، ایسی گفتگو، حالانکہ بالکل واضح گفتگو کرنی چاہیے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا. ہندوستان میں ایک عالم دین ہمارے، انہوں نے زبردست قسم کی گھن گرج والی تقریر کی. علماء میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اسٹیج پر ہوتے ہیں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، زبردست قسم کی تقریر جھاڑ دیتے ہیں، مگر پھر بعد میں ذرا مشکل پیدا ہو جاتی ہے. میرے بھائی جان ہی تھے، میری پھپھو کے بیٹے تھے، پیر سید شبیر ہاشمی صاحب پتوں کی والے. انہوں نے خطبہ دیا، بڑے دبنگ قسم کے وہ خطیب تھے، بڑے زبردست قسم کے. پرویز مشرف کا دور تھا تو لوگوں نے وہاں پر کچھ سوالات کیے، آپ نے واضح باتیں کی اور وہ کافی گرما گرم باتیں تھیں. بس جیسے ہی اسٹیج سے نیچے اترے ہیں تقریباً ایک سال کے لیے پھر ہم سے وہ غائب ہو گئے. بھائی جان میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، دیکھیں اعتراض کون نہیں کرتا، میں بھی اعتراض کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے. ہم پر کتنے اعتراضات ہوتے ہیں، مگر لہجہ اگر ایسا اختیار کر لیا جائے کہ جب ہم گرفتار بھی ہوں ہمیں اپنے ہی لفظوں سے شرمندگی نہ ہو، اتنا ضرور کر لیا جائے. ہم نے کہنا تو ہے ہی صحیح، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ کام تو ہم نے کرنا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی کیا. میں بات آج کہہ رہا ہندوستان کے اندر ایک جید عالم دین کو پکڑنے کے لیے آگے کہ انہوں نے تقریر کی تھی. جنہیں پکڑنے کے لیے آئے، دروازہ جب انہوں نے پولیس والوں نے کھٹکھٹایا، اتفاق سے وہی مولانا نکلے. پولیس والوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، انہوں نے نام لے کر جی مولانا کہاں ہے. مولانا بڑے سمجھدار تھے، جہاں پر کھڑے تھے وہ 2-4 قدم ادھر ہو گئے. کہتے اللہ کی قسم وہ مولانا ابھی یہیں تھے، بس ادھر سے ادھر گئے ہیں. اب ذرا غور کریں، اب یہاں پر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ، اچھا یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، واقعہ اندر پہلے ادھر تھے پھر ادھر چلے گئے. تو کبھی ایسا جملہ توریہ کے طور پر استعمال کیا جاتا. اچھا جب جان کا خطرہ ہو تو مجبوری کے اندر تو سری جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے، سری جھوٹ. وہاں پر اس آدمی کو پھر رخصت ملتی ہے کہ اے بندے اگر تو یہ کام کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر کر لے، وہ رخصت اسے مل جاتی ہے. اچھا اسی طرح سے جب شدید مرض لاحق ہو جائے، یہ میں صرف اور صرف ایک پہلو کو لے رہا ہوں کہ جو ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جسے ہم حالت ضرورت کہتے ہیں. ابھی وہ اس کے علاوہ ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ حالت حاجت ہے، حالت عموم بلوا ہے، حالت یہاں پر تعامل ہے، حالت عادت ہے. یہ بالکل الگ ہے. یہ صرف ایک بات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب ضرورت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے اثرات بھی نکلتے ہیں. ایک کام تو وہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ممنوع ہیں وہ مباح ہو جاتی ہیں، شرعی طور پر ممنوع چیزیں مباح ہو جاتی ہیں.
آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہاں بہت سی چیزیں ممنوع مباح ہو جاتی ہیں، اور ضرورت ہنگامی حالت کے چند ایک نمونے ہمیں ذرا جلدی سمجھ آ جاتے ہیں، بات ذرا کھل جاتی ہے، ورنہ باقی تکنیکی سے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ آدمی بعض اوقات بوریت میں بھی چلا جاتا ہے، وہ زیادہ تکنیکی باتیں بھی ہوں صحیح۔ بھائی سادہ سادہ سی بات ذرا غور کریں، ننگے ہو کر نماز پڑھنا یہ حرام ہے، مگر ایک آدمی کے کپڑے چھین لیے جائیں، خدا پناہ دے، جیسے ڈاکو لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر آج کل ڈاکو، خدا پناہ دے، ڈاکو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں گاڑی چھینتے ہیں اور پھر آدمی کے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ بھاگ نہ سکے۔ خدا پناہ دے، خدا پناہ دے، اگر کسی پر یہ ہنگامی حالت طاری ہو گئی، لو اب یہ وہ مفتی صاحب مقام ہے جہاں پر آپ فتویٰ صادر کریں گے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس، بھائی اگر اس نے ننگے نماز پڑھ لی ہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہوگی، حالانکہ ننگے نماز پڑھنا یہ حرام ہے، مگر حالت ہی ایسی پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، طاعات پر اجرت لینا یہ ممنوع ہے۔ بھائی ایک آدمی ایک شخص نماز پڑھائے اور اجرت لے، ممنوع۔ ایک آدمی قرآن مقدس پڑھائے اور اجرت لے، یہ تو ممنوع ہے۔ ایک شخص ایسے امور کو اختیار کرتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ریلیف پیکج نہ دیا جائے تو کتنے بندے ہیں، کتنے افراد ہیں کہ جو یہ کہیں کہ جناب ہم یہ کام کرتے ہیں۔ میں کہتا پورا معاشرہ پڑا ہوا ہے، پورا معاشرہ، اور میں حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی عظمت کو سلام ہے کہ معمولی سی تنخواہ پر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کے محبوب کو راضی کرتے ہیں، کائنات کے آقا کو راضی کرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ایسے لوگ جب آگے بڑھتے ہیں ان سے خدا بھی راضی ہوتا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے؟ کیا یہ کر نہیں سکتے؟ ان کے پاس پاور نہیں ہے؟ نہیں، اپنی صلاحیتوں کو یہ سامنے لاتے ہیں۔ میرے ذہن میں آپ کو ایک عرض کروں، بات آگے بڑھے، میں نے پی ایچ ڈی کی، یقین جانے آج تک میں نے اس سے سرکاری سطح پر کچھ رقم بھی ملتی ہے اس طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں نے یہ پی ایچ ڈی اس لیے تھوڑی کیا کہ میں اس سے ریلیف لوں گا، میں گورنمنٹ سے پیسے لوں گا، اور جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ جو میں نے عنوان وہاں پر پی ایچ ڈی کی یہ اسی کا ایک حصہ بھی ہے۔ بھائی دیکھیے ذرا غور کریں، کیا مجھے وہ دفتر کا پتہ نہیں؟ کیا مجھے درخواست لکھنی نہیں آتی؟ کیا مجھے کسی سے رابطہ کرنا نہیں آتا؟ بھائی ایک انداز ہے ہمارا، ہم نے یہ پی ایچ ڈی یہاں پر یہ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی، یہ پیسوں کی کمائی کے لیے نہیں کی، ہم نے یہ ساری کی ساری کر کے مدینے والے کے سامنے پیش کی ہوئی ہے۔ حضور یہ زندگی ہماری ہے، حکمرانی آپ کی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم یہاں پر ایسے کام کریں اور زندگی ہماری اور ہمارے ہی لیے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اور یہ ریلیف پیکج جو ملتا ہے طاعت کی بجا آوری، یہاں پر اس پر اجرت لینا حرام ہے، مگر ضرورت کے موقع پر یہ جائز ہے، حلال ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی الگ کاروبار تھا؟ ذرا غور کریں، بیت المال سے آپ کا چولہا چلتا تھا؟ پیغمبر اعظم ہے، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی الگ کاروبار چلتا تھا؟ پہلے دن آپ نے چادریں اپنے ہاتھ پر ڈالی ہوئی ہیں، کندھے پہ رکھی ہوئی، بیچنے جا رہے ہیں، کیا راست عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ کر آپ کو واپس نہیں کر دیا؟ کیا آپ کا نظام بیت المال سے نہیں چلتا تھا؟ تو طاعات کی بجا آوری پر جب یہ ساری چیزیں
اسلام ان کو ریلیف دیتا ہے جائز ہیں، تو پھر مفتی کے لیے جائز ہوگا، دیکھنا ہوگا اسے ان حالات میں جہاں پر وہ رقم کی ضرورت نہ ہوتی ہوگی، تنخواہ لینا شاید وہ ممنوع سمجھتے ہوں، نہ لیتے ہوں، مگر آج کا مفتی وہ فتویٰ دے گا کہ یہاں پر شرعی طور پر اس کا لینا جائز ہوگا۔ ایک قرآن مقدس پڑھا کر اگر ایک شخص ٹیوشن لیتا ہے اس کے لیے جائز ہوگا، کیوں؟ اگر اس کو سد راہ کر دیا جائے، مسدود کر دیا جائے، تو یہ جو ایک بندہ پڑھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے نکلا ہے، یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھر یہ ملے بھی نہیں۔ ایک کچھ اس کا کام چل رہا ہے، مگر یہ کام مفتی کا ہے کہ وہاں پر وہ فتویٰ دیتے وقت وہ ایک قلم کی ایک تحریر کے ساتھ وہ سارے کے سارے حالات کو ایک جیسا نہ کر دے۔ بالکل اسی طرح سے قصداً نماز کو ختم کرنا یہ ناجائز ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا آ رہا ہے، سامنے کنویں میں گرنے کے قریب ہے، بھائی نماز کو لیے جائیے، بھاگیے۔ اگر کسی نے یہ عنوان نہیں پڑھا ہوا وہ کہے گا خبردار، نماز کو توڑنا منع ہے، اور جس نے یہ عنوان پڑھا ہوگا وہ کہے گا خبردار، اب نماز کو جاری رکھنا منع ہے۔ وہ بندہ کنویں میں گر گیا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر ایک مفتی کے لیے وہ ضروری ہے کہ دیکھیے جنگ خندق کے موقع پر ایک نہیں، دو نہیں، تین، 4 نمازیں ساری کائنات کے مفتیوں کے لیڈر، سب سے پہلے مفسر، کائنات کے آقا جلوہ فگن ہیں، آپ بھی نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ ذرا تقابل دیکھیے، ادھر نماز ہے اور ادھر جہاد کے لیے دشمنان اسلام قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں، 4 نمازوں کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ وقت کے مفتی کا فتویٰ، قیامت تک کے سب سے بڑے مفتی کا فتویٰ، حالانکہ نماز نہ پڑھنا ناجائز، مگر یہاں کہا جائے اب پڑھنا ناجائز ہے۔ کوئی مائی کا لال کہ جناب میں خندق نہیں کھودتا، پہلے میں نماز پڑھوں گا، اللہ ناراض۔ عرفات کے میدان میں مغرب کا جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ہے مائی کا لال؟ سادہ سے لفظوں میں میرے بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، یہاں بڑے بڑے صوفی موجود ہیں، بڑے بڑے صوفی حاجی نمازی بڑے موجود ہیں، مگر کوئی آدمی یہاں پر مغرب کی نماز ادا نہیں کرتا، مغرب کی نماز نہیں ادا کرتا۔ اگر سادے لفظ بابا جی استعمال فرمائے، کہتے ہیں یہاں کوئی ننے خاں، کوئی پھنے خاں، کوئی ٹوری مولوی، کوئی بڑا صوفی، یہاں پر اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے کہ میں مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھوں گا، تو پھر قدرت وہی نماز اس کے منہ پر دے مارتی ہے کہ تیری نماز قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری نماز کون سا مدینے کی گلیوں سے ہو کر آ رہی ہے؟ تیری نماز مقبول تب ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ سے ہو کر آئے گی۔ یار یہ ذرا غور کریں، مفتی یہ بات دیکھے گا، بلی کا جوٹھا، چونکہ جوٹھے کا حکم بھی اس کے گوشت کا حکم ہے، اب بلی کا گوشت کھایا تھوڑی جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بلی اگر منہ ڈال لیتی ہے، پانی میں منہ ڈال لیتی ہے، کچھ کھا پی لیتی ہے، اور اس میں سے آپ میں بھی کھا پی لیتے ہیں، شرعی طور پر جائز، یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ یہ طوافین اور طوافات میں سے جس نے یہ عنوان نہیں پڑھا، جس نے یہ عنوان نہیں پڑھا وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھی دیکھو بلی کا گوشت ناجائز، اس کا جوٹھا بھی ناجائز۔ بھائی یہاں پر دیکھو یہ کتا ہے، بھائی کتے کا گھر میں رکھنا ناجائز، لہذا یہاں پر اس کے ساتھ ممارست، اس کا خرید و فروخت بھی ناجائز۔ اور جس نے یہ عنوان پڑھا ہوگا وہ کہے گا دیکھو یہاں کچھ کتے ایسے ہیں جن کا رکھنا جائز ہے، کھیتی باڑی کے لیے رکھنا جائز ہے، حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے، کھوجی کتوں کا رکھنا جائز ہے، برفیلے کتوں کا رکھنا انسانی محبت کی وجہ سے انسان کو فائدہ دینے کا وہ جائز ہے۔ دیکھو یہ مفتی جس نے یہ عنوان پڑھا ہوگا وہ ان سارے کے سارے چیزوں کا احاطہ کرے گا، پھر وہ فیصلہ دے گا، فتویٰ لکھے گا۔ دیکھو بھائی سارے کتے ناجائز نہیں ہیں، وہاں پر کچھ کتے پالے بھی جا سکتے ہیں،
اور جو پالے جا سکتے ہیں وہ یہ فہرست ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے۔ مگر یہاں پر ضرورت کے مؤثر ہونے کی چند شرطیں ہیں، وہ ذرا پیش نظر رہیں۔ بھائی ضرورت فی الحال ہونی چاہیے۔ ایک آدمی یا اب بھوکا بیٹھا ہے، اس کے پاس اسے کمرے میں بند کر دیا گیا، پانی اس کے پاس نہیں، روٹی اس کے پاس نہیں، سوائے یہ یہاں پر کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جو جانور پھر رہے ہوں، کیڑے مکوڑے پھر رہے ہوں، پتنگے پھر رہے ہوں، اس کے لیے باہر سے تالا لگا ہوا ہے، کوئی اس کو ریلیف نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کھانا صرف اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں نے چونکہ سفر کرنا ہے، راستے میں پانی ملنا نہیں ہے، میں کیوں نہ یہاں پر 2-4 بوتلیں شراب کی پی لوں، بھائی یہ شرعی طور پر ناجائز ہے، چونکہ ضرورت اب اس وقت متحقق نہیں ہے۔ یہ اندیشہ ہے نا، آنے والے وقت میں یہ اندیشہ ہے کہ یہاں پر اس کے پاس اسے پانی ملے گا نہیں، یا ضرورت وہ ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت موجود ہو۔ اور پھر نمبر 2، جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اللہ جل جلالہ ریلیف عطا فرماتا ہے۔ الاشباہ کی عبارت ہے ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرہ، جتنی کتنی وہاں پر ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے مطابق کسی چیز کو استعمال کیا جائے، اور اگر زیادہ کا استعمال کیا جائے گا تو شرعی طور پر یہ حرام قرار پا جائے گا۔ اور تیسری بات، کبھی بھی ازالہ ضرر، نقصان دہ چیز کا زائل کرنا، وہ مد مقابل بھی ازالہ ضرر، ہم پلہ چیز وہاں پر اس کی وجہ سے یہاں پر ریلیف نہ لیا جائے۔ مثلا بھائی ایک آدمی سمجھے میری جان تب بچ سکتی ہے جب میں اسے ماروں تو، یہ آج کل ایسا ہوتا ہے، دہشت گرد کہتے ہیں دیکھو تمہاری جان تب بچے گی پہلے اسے گولی مارو، جب وہ گولی مار دیتا ہے، جب وہ پکڑا جاتا ہے، وہ تو نے گولی کیوں ماری؟ وہ کہتا ہے جی مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ بھائی اپنی جان کا خطرہ تھا تمہیں یہ اسلام ریلیف نہیں دیتا کہ یہاں پر ازالہ ضرر جو ہے وہ اسی جیسے سے تو اسے زائل کرے، نہیں، اسلام تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہاں پر الاشباہ کی عبارت ہے الضرر لا یضال بمثلہ، اس کے مثل جتنی چیزیں اس کو وہاں پر ازالہ اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب بندے کو یقین ہو کہ ہاں اگر میں نے یہ حرام کام کیا تو میرا دین بچ سکے گا، میری جان بچ سکے گی، میرا مال بچ سکے گا، میری عقل بچ سکے گی۔ یہ شخص اس وقت اس کے لیے حرام کا اختیار کرنا جائز قرار پر جب اسے یقین ہو، اور اگر یقین نہ ہو، شک شبہ کی بات ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے ذرا غور کریں کہ اگر ایک طبیب حکیم ایک ناجائز چیز کا استعمال کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے، آپ کو 100% یقین ہے، یہ پریکٹس میں آ چکا ہے کہ یہ کام ہوگا اور اس کے ساتھ صحت مند ہو جاؤں گا، تو وہ استعمال کر لیں۔ اور اگر یہ گو مگو کی صورت پتہ نہیں، کچھ اس میں سے درست ہو جاتے ہیں، لوگ درست نہیں ہوتے ہیں، بھائی اس کو چھوڑ دیجئے، مفتی فتویٰ یہ دے گا۔ دیکھیے کہ یہاں پر محظور چیز کا استعمال اگر یہ ان امور خمسہ کو محفوظ کرنے کا یقینی طریقہ ہو تو پھر کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اب اس صورت میں بس ایک طبیب حکیم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، چلو یہ مثال لیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارینا کے لوگ جو مدینہ منورہ میں آئے تو ہوا ناموافق ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں نکل جاؤ، وہاں جا کر اونٹوں کا دودھ پیو اور پیشاب پیو۔ انہیں پیا، وہ صحت مند ہو گئے، جس کا مطلب ہے کہ معالج کو بھی پتہ تھا، معالج کو پتہ تھا کہ یہ حرام چیز کے استعمال کرنے سے ہی یہ درست ہو سکیں گے، ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، لہذا یہاں پر ان کے لیے یہ چیز جائز قرار پا گئی۔ دیکھیے اسی طرح سے ضرورت کے ساتھ ایک حاجت ہے، لیکن یہ
ضرورت کے اندر انتہائی سنگینی ہوتی ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ حاجت کے اندر حالات اتنے ٹائٹ نہیں ہوتے، پھر بھی قدرے بندے کو کچھ ریلیف رہتا ہے۔ لیکن اگر ممنوع چیزوں کو استعمال نہ کرے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ معذرت کے ساتھ ترغیب تو نہیں دے رہا، لیکن تفہیم کے لیے، ایک آدمی دفتر میں جاتا ہے، کام کروانا چاہتا ہے، کام اس کا نہیں ہوتا، لینے والا رشوت لیتا ہے۔ سادہ مفتی کیا کہے گا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت نہ دینا، تو بھی جہنم میں جائے گا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ عنوان پڑھ لیا ہے، اس میں آپ کا نقصان جا رہا ہے۔ اب یہاں پر رشوت دینا لینا حرام ہے، اور وہ بندہ لیے بغیر کام کر نہیں رہا، تو آپ کا فتویٰ یہ ہونا چاہیے، کہہ لیجئے، یا ہوگا کہ دیکھو بھائی، آپ تو سنجیدہ مزاج ہو، آپ تو نہیں چاہتے ہو، لیکن وہ لینے والا وہ اس بات پر وہ مصر ہے، بضد ہے، اور تمہیں رشوت دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لہذا تم رشوت دے کر اپنا یہ کام نکلوا لو۔ کام حرام ہے رشوت دینا لینا، مگر یہاں اس کے بغیر کوئی کام چل نہیں رہا، لیے جناب اس کے لیے شرعی طور پر یہ جائز ہو گیا۔ بھائی دیکھیے، حق شفا، بھائی میری زمین ہے، میں چاہوں جس کو مرضی بیچ دوں، چاہوں اسے بیچ دوں، چاہوں اسے بیچ دوں، مگر شریعت اسلامیہ باقاعدہ قانون اسلام بیان کرتا ہے کہ جو اس کا سانجی آدمی ہے، نفس مبی میں وہ شریک ہے، یا یہاں پر وہ اس کے مفادات میں شریک ہے، یہ بندہ دعویٰ کر سکتا ہے نا، وہ جائے گا کچہری، جائے گا، جناب میں اس کے نفس مبی میں شریک ہوں، آدھا مربع یہ اپنا بیچنا چاہ رہا ہے، اور جس بندے کو لانا چاہ رہا ہے وہ تو بہت بڑا چور آدمی ہے، وہ تو ڈکیت ہے، میں اس سے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں، میں اچھا بہتری محسوس نہیں کرتا۔ اب دیکھیے بھائی، جو اس نے قیمت ان سے لی ہے، وہاں پر جج صاحب فاضل جج کہیں گے بھائی خبردار، تو یہ تو جگہ چیز نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ اسے اندیشہ ہے۔ بھائی میری چیز ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گھر دے وچ کوئی چھاجے بجاوے یا چھان نہیں، یہ ہم بولتے ہیں نا۔ بھائی میری مرضی، میں چاہوں مولانا ندیم کو دے دوں، چاہوں مولانا محمد احمد کو، محمود الحسن کو دے دوں، علماء میں سے کسی کو دے دوں، بھئی کسی کو کیا حق؟ بھئی کسی کو حق ہے، کسی کو حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آدمی جو ابھی آ رہا ہے، یہ ناپسندیدہ ترین مزاج کا مالک ہے، لڑائی کرنے سے اچکتا نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے کنی نہیں کتراتا، راہزنی قذاقی کرنے سے گھبراتا نہیں ہے، دست و گریبان ہونے سے اچکتا نہیں ہے۔ یہ بندہ ایسا ہے، یہ قریب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں پر جو چیز ناجائز تھی، یہ ناجائز تھا کہ میں چیز بیچوں اور کوئی آ کر مداخلت کرے، مگر اسلام دخیل ہو کر کہتا ہے نہیں، ایسے نہیں کرو، یہ کام ہے۔ اب یہاں پر یہ حاجت کی بات ہے، تم ایسے نہ کرو، بلکہ جو پیسے اس سے لیے ہیں وہ تمہیں پیسے اس سے دوسرے سے لے کر دیے جا رہے ہیں۔ لہذا تب تک مفتی ہونے کا چیپٹر مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ چیزیں سامنے نہ آ جائیں کہ یہاں پر ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے، عموم بلوہ کیا ہے، تعامل کیا ہے، عادت کیا ہے۔ جب تک کسی بندے کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ازالہ فساد کیا ہے، جب تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ جلب منفعت کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس وقت تک فتویٰ دینے کا ہم حق بھی ادا کر سکتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بیع سلم، آپ نے تعریف پڑھی ہے کہ یہاں پر ایک موجود چیز ہے، دوسری معدوم ہے۔ بیع الموجود بالمعدوم، جو چیز موجود ہے اس کا معدوم کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا ہے، بیع سلم ہے۔ بھائی لا کر پہ اب لے لو، 2 مہینے کے بعد جب گندم آئے گی وہ مجھے دے دینا،
حالانکہ بے کی تعریف ہے مبادلۃ المال بالمال. بھائی مال کا مال سے مبادلہ ہونا چاہیے. ادھر تو بے، ادھر تو رقم ہے، ادھر تو مال ہے، مگر ادھر تو مال نہیں ہے. ادھر تو ابھی تک گندم آئی بھی نہیں ہے. تو یہاں پر اسلام ریلیف پیکج کا استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے. مفتی صاحب فتویٰ دیں گے دیکھو چیز تو اگرچہ موجود نہیں ہے مگر انسانوں کی ضرورت اتنی شدید ہے کہ یہاں پر اسے جائز قرار دیا جا رہا. استثناء جسے ہم سائی پر لینا دینا کہتے ہیں. ہم جاتے ہیں کہ موچی صاحب کے پاس، بھائی موچی صاحب یہ خصہ سلائی کر دیں، کتنے پیسے؟ جی 5000 لوں گا. تو 5000 روپے، یا کم از کم سائی تو دے کر آ جاتے ہیں نا، پیسے تو 2000 روپیہ دے کر آ جاتے ہیں. بھائی جو ہم نے 2000 روپیہ دیا ہے سامنے چیز تو ہے کوئی نہیں، 2000 کیوں دے دیا؟ اب اسلام یہاں پر، اب یہ مفتی صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بتائیں گے کہ استثناء یہ ایسا کام ہے کہ یہاں پر اسلام اس کا ریلیف پیکج دیتا ہے. جو چیز مد مقابل موجود نہیں بھی ہے تو اسلام چونکہ لوگوں کی ضرورت کا وہاں پر خیال رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، اس احساس کے پیش نظر اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ سائی پر بھی تم چیز کو لے دے سکتے ہو. ایک محتاج آدمی ہے، بھائی سود حرام ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور یہ آج کل دور بڑا سود کا ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا، عجیب بات ہے، اور یہیں کہ بازار سے ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ کاروباری ہیں. ان کا مطالبہ میرے سامنے ایک تھا، حضور والا ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہو سکتا کہ سود جائز ہو جائے. اب ذرا غور کریں، میں نے محسوس کیا کہ اب ان کی ضرورت ہے تو پھر اسے اتنا زور لگانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر کوئی آدمی محتاج ہو تو محتاج آدمی وہاں پر سود پر بھی رقم لے سکتا ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ جس نے لگژری گاڑی لینی ہے، گاڑی آتی ہے وہ 25-30 لاکھ روپے کی، یہ سود پر لیتا ہے. بھائی میں سود پر لے رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے کہ سود پر لینا اور ہے، یہ جیسے آج کل گاڑیاں لے دے رہے ہیں یہ چیز اور ہے، یہ ذرا پیش نظر رہے. یہاں پر یہ گاڑی سود پر نہیں دیتے ہیں، یہاں پر سود پر جو چیز دیتے ہیں یہ نہیں کہ گاڑی نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں بھی چیز ہے 20 لاکھ کی، آپ نے دینے آہستہ آہستہ رقم، ہم آپ کو گاڑی ہی 25 لاکھ کی بیچتے ہیں. یہ آج کل یوں سلسلہ چل رہا ہے. بھئی اگر ایسا ہے تو چلو جائز ہے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پر مقصد ان کا یہاں پر سود پر دینا نہیں ہے. بہر صورت سود پر رقم وہ لے سکتا ہے جو محتاج ہو، جس کا چولہا نہ چلتا ہو. عجیب بات ہے، یہاں پر کارخانہ دار سے کہا جاتا ہے کہ تو نے $10 ارب یہ قرض کیوں لیا؟ تو جواب ملتا ہے جناب یہ دیکھیے ہم نے کارخانہ لگانا ہے، کیا یہاں پر لینا جائز نہیں ہے محتاجوں کے لیے؟ جب بھائی وہ محتاج ہے، وہ تو محتاج ہے، محتاج وہ ہے کہ جس کا چولہا نہیں چل رہا، وہ محتاج ہے. اور تم یہاں پر کروڑوں ڈالر لے کر بھی کہتے ہو کہ ابھی میری پوری نہیں پڑی، یہ ہوس ہے. لہذا اسلام کا ریلیف پیکج اس کے لیے موجود نہیں ہے. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں، عموم بلوا کے حوالہ سے ہیں، عرف اور تعامل کے حوالہ سے ہیں. مفتی صاحب کا خلاصہ اس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ فتویٰ دے رہے ہیں تو قطعی طور پر آنے والے شخص کو اس کی بات سن کر جلدی سے، جو وہ کہتا ہے، وہ بعض لوگ جو آپ سے ریلیف لینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور والا بڑی جلدی جانا ہے، فتویٰ مجھے ابھی دے دے. میں کہتا ہوں بالکل نہ دے. کہتے ہیں جناب یہ وہ آپ کا کام ہے نا، وہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے میں آپ کو لکھ کر دوں، میں آپ کو بعد میں لکھا. اسے پہلے غور سے آپ ضرور دیکھیے. میرے پاس 2 کیسز ایسے آئے ہیں. وہ ایسا ایک ہوا، ایک آدمی آ گیا، میں نے کیس لکھ دیا، حالانکہ میں نے پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے لکھا. ایک اور شخص آیا، میں نے اسے بھی لکھ دیا. چند دنوں کے بعد مجھے عدالت سے نوٹس جاری ہو گیا کہ مفتی صاحب پہنچے آپ.
مفتی صاحب کٹہرے میں کھڑے ہیں، بھائی کیا معاملہ کیا ہے؟ جج نے کہا کہ آپ ایک ہی ہیں، آپ کا نام مظہر فرید ہے۔ میں نے کہا جی میرا نام مظہر فرید ہے۔ فتویٰ یہ جاری آپ نے کیا؟ میں نے کہا مہر میری۔ یہ بھی آپ نے دی؟ جی میری مہر میری ہے، دستخط بھی میرے ہے۔ وہ کہتا ہے دونوں فتوے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب والا کہ آپ ذرا غور کریں، یہ سوال اور ہے، یہ سوال اور ہے۔ الحمدللہ یہ سوال اور ہے، یہ سوال اور ہے۔ جب سوال ہی اور ہیں تو جواب بھی تو اور ہوگا۔ یہ ساہیوال کی عدالت سے میں چھوٹا، کچھ دنوں کے بعد پھر چیچا وطنی کی عدالت میں مجھے جانا پڑ گیا۔ وہ بھی ایک وراثتی مسئلہ تھا۔ یقین جانیے مفتی صاحبان، وہ جو میرے مد مقابل وہ ایڈوکیٹ صاحب کھڑے ہوتے، اسے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ ڈیبیٹ زبردست کر رہے تھے، زبردست کر رہے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، نہیں ایسے نہیں ایسے، حالانکہ وہ صحیح نہیں تھا۔ تو میری درخواست یہ ہوگی کہ کسی آدمی کو فتویٰ اس انداز میں نہ دیں جو کہتا ہے جناب میں نے میری گاڑی آئی ہوئی ہے یا میں نے صبح پیش کرنا ہے، مجھے آپ دے دیجیے۔ بھائی وہ آپ کا کام ہے، آپ پہلے آ جاتے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ اسے یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اللہ جل جلالہ یہ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جو آسانی ہے یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو۔ اپنے فتاویٰ میں بھی میری بات ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے ساہیوال کے اندر ایک ہنگامہ، بہت بڑا ہنگامہ ہو چکا، نام لیے بغیر۔ ایک محترم ادارہ، وہاں کے پرنسپل صاحب نے ایک لفظ بول دیا، چلیے وہ ایبسٹریکٹ کا لفظ بولا، یہ آپ تو ماہر انگریزی میں ہم سے زیادہ، ایبسٹریکٹ کا لفظ بولا، اور وہ سارے کے سارے اساتذہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ بندہ دائرہ اسلام سے رب کی ذات پر بولا، وہ میٹیریل پر بولا جاتا ہے، جیسے کوئی مادی چیز ہو، مادی چیز پر بولا جا۔ وہ میں جب میرے پاس آیا مسئلہ تو میں نے فتویٰ لکھنے کی بجائے، غلطی میں ایک مرتبہ کر چکا تھا، بہت سے دستخط ہو رہے تھے، دھڑا دھڑ ہو رہے تھے، جو میں آپ کو اپنی غلطی بتا رہا ہوں تاکہ کہیں آپ غلطی نہ کریں۔ میں نے کہا اتنے بڑے لوگ دستخط کر رہے ہیں تو اچھے لوگ دستخط کر رہے ہیں، میں نے بھی دستخط کر دیے۔ لیکن جب میں نے اسے پڑھا، معاملہ مجھے مشکوک نظر آیا۔ میں نے ٹیلی فون کیا جو ان کے پرنسپل صاحب تھے، میں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیے۔ مولانا جب میں نے ان سے بات چیت کی، معاملہ بالکل ہی مختلف نکلا۔ اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پہلے ایک فتوے پر دستخط کر چکا ہو اور بعد میں اسے بدلنا پڑے، بعد میں یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ کہتے ہیں یار نک نہیں رہندی، یار نک نہیں رہندی، پہلے اسی کچھ اور لکھیا۔ اور بھائی دیکھیں یہ ناک کے مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کے مسئلے کی بات ہے۔ وہاں پر جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اگر اس نے پوچھ لیا کہ تمہیں پتہ بھی چل گیا تھا تو نے پھر بھی ایسا کیا، یہ بڑی مشکل پڑے گی۔ اس لیے سب سے پہلے یہاں پر آپ جب فتویٰ لکھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کا یہ پہلا سیشن ہے، آج تہیا کر لیں جب تک ایک معاملے کا سمجھ نہیں آنی۔ ہم نے یہاں پر کوئی فتویٰ جاری نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور آپ ان کی باتوں پر فتویٰ نہ دیں کہ مجھے لکھ کر دیں آپ۔ اور یہ بارہا میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں لکھ کر دو مجھے، باتیں نہیں۔ جو لکھا ہے کہتے ہیں جناب ہم نے یہ بات لکھنا بھول گیا تھا، میں کہتا ہوں دوبارہ لکھ دو۔ چونکہ جب فتویٰ جائے گا تو انہوں نے تو وہی پڑھنا ہے جو کچھ آپ نے سوال نامہ لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، جواب دیا ہے، وہ سب کے سامنے وہ جانا ہے، کسی کی بات نے نہیں جانا۔ اس لیے آپ آج کے اس سیشن میں آپ نے بڑی محبت کے ساتھ وقت دیا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ چھوٹے موٹے بندے نہیں ہیں۔ ہر ایک بندے کے ساتھ 10 20 نہیں، سینکڑوں لوگ وابستہ ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے مقتدی ہیں، اور آپ کی یہ ہمت ہے کہ آپ نے ابھی تک پڑھنا چھوڑا نہیں ہے۔
یہ آپ کی ہمت ہے، اور یہ ہمت بندے کی جب بن جاتی ہے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کے مصطفیٰ بھی راضی ہوتا کرتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، پیار سے آپ نے وقت دیا، اللہ رب العزت آپ کا، میرا، ہم سب کا، اور بطور خاص جو میرے ساتھی دوست ہیں جو میرے ساتھ دن رات ایک کر کے، کیونکہ آپ کی مشقیں آئیں گی، آپ کے مسائل ہوں گے، آپ کے معاملات ہوں گے، ان مسائل معاملات میں دن رات، یا میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف ایک لڑکے سے ہم نے شروع کیا تھا، ایک مفتی صاحب تھے، صرف ان سے شروع کیا، وہ ایک میرے پاس پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہاں پر 2 ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں کب تھا کہ یہاں پر ہم نے ہمارے ساتھی دوست یہ اتنے ہوں گے، لیکن اس کی ذات کا کرم ہے، اخلاص ہو، اور پھر وہاں پر ساتھی مخلص ملتے چلے جائیں۔ میں یہ آپ کو ساتھی اس کے بعد مولانا اللہ بھلا کرے مولانا علی عمران صاحب کا، انہوں نے ساتھ دیا، حافظ علی عمران صاحب نے ساتھ دیا، اس طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے یہ باقی ساتھی بے پیار اور محبت سے کہتے ہیں، یہ باقی ساتھی بعد میں ملے ہیں۔ مولانا الیاس ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ آپ محسوس بھی تو کر لیتے ہو نا؟ اچھا، تو یہ باقی اسی طرح سے سفر ساتھ ہوتا چلا گیا، اخلاص کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو حقیقت ایسے ہی ہے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل اور دل کا سکون ہوتا ہے۔ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں، دیکھیں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بیٹھا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بہت سے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے گواہان موجود ہیں، میں محکمہ اوقاف میں ہونے کے باوجود مجھے جب یہ آیا کہ آپ کو ڈسٹرکٹ خطیب بنایا جا رہا ہے، میں نے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی، بابا جی صرف اتنا، چھوڑو پیر جی، بس اتنا ہے، اس سے یہ پوچھے، یہ اس سے سوا کوئی بات کی ہو، ہم نے اس طرح دیکھا بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر اسی طرح سے آپ کی زندگی میں وہ اگر مرحلے آئیں کہ جن کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تدریس کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا رہی ہے، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، تدریس کو باقی رکھ لینا۔ پیسے کم مل جائیں آپ کو، پیسے کی طرف نہ دیکھنا، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، حقیقت ایسا ہی ہے۔ اور جب میں نے بھی شروع کیا، یہ میرے اساس، یہ کوئی بڑے بڑی جائیدادوں کے مالک نہیں ہیں، میں آپ کو اندر کی بات بھی بتا رہا ہوں، اندر کی بات بتاتا ہوں، یہ کوئی جائیدادوں کے مالک ہیں، ملنگ لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، مختصر سی تنخواہ ہے، لیکن اتنی بات ضرورت کوشش کرتے ہیں۔ اور حقیقت ایسا ہے کہ ہمارا رزق تو ایسے ایسے مقامات سے آتا ہے جہاں سے کوئی بندہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹی سی بات، میں کل پرسوں گیا تھا کوئٹہ میں رومال میرا، یہ دیکھیں، یہ مولانا ندیم صاحب ہم ساتھی تھے، مولانا صدیق صاحب بھی، میں کپڑے رکھے ہوئے تھے، رومال ایک میرا نہیں تھا، میری عادت ہے میں رومال لیا کرتا ہوں، آج وہ ذرا تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے لے نہیں سکا، وہ میری عادت ہے کہ میں رومال رکھتا ہوں۔ اچھا، وہاں میں نے دیکھا وہ رومال تو میرا کپڑوں کے ساتھ میچ ہی نہیں ہو رہا۔ ہو میں بیت الخلاء میں گیا، وضو کر، یقین جانے پوری ایماندار سے مقدس جگہ پر بیٹھا کہہ رہا ہوں، میرے دل میں تھا کہ یار یہ مجھے پسند نہیں ہے رومال۔ جیسے ہی میں وضو کر کے بیت الخلاء سے آیا ہوں، ایک بندہ نیا رومال لے کر کھڑا اور کہہ رہا تھا کہ حضور یہ ہم نے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے رکھا ہوا تھا، ہم انہیں پیش نہیں کر سکے، یہ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ اس بندے کو کس نے بتایا کہ مجھے رومال کی ضرورت ہے؟ اسے کس نے بتایا؟ وہ قدرت ہے جو دلوں کے اندر چیز کو پیدا کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے اس علمی سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ آپ کی دلچسپی کے لیے ایک رسالہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، کچھ باتیں وہ ہوں گی جو اس میں نے عرض کی ہیں، کچھ اس سے الگ تھلگ ہوں گی۔